أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی یہ سورہ سبا کی ہے. سورہ سبا میں قوم سبا کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورہ سبا ہے. اس کی قوم سبا میں جو پیغمبر آئے اور اس قوم میں جو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوئی، اور اس زمانے میں دیگر قوموں کے مقابلے میں اللہ کا خاص انعام قوم سبا پر ہوا. اس کی تفصیل اور اس کا تفصیلاً ذکر آیا ہے اس صورت میں، اور پھر ان کی ناشکری پر جو ان پر عذاب آیا اس کا بیان ہے. اس نسبت سے اس کا نام سورہ سبا ہے. اس کا بیان آگے ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی تخلیق کے اور اپنی طاقت و قوت کی مثال پیش کی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں، یا جس کی ملکیت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جائیداد ہوں، مال و دولت ہوں، یا دیگر چیزیں ہیں جس کا بظاہر انسان مالک بنا ہوا ہے، دراصل اس پر اللہ کی ملکیت ہے. مالک حقیقی ان تمام چیزوں کا اللہ ہے، اور یہ اس لیے کہ چونکہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے، تو جو کوئی جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. تو دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزیں جس کا بظاہر انسان مالک ہے، حقیقی مالک اللہ ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تمام چیزیں اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے، جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، چاہے وہ زمین و جائیداد ہو، مال و دولت ہو، یا دنیا کے استعمال میں لائے جانے والی کوئی بھی چیز ہو. ہماری ملکیت ضمناً ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، چند مہینوں چند سال کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہم سے پھر چھن کر ہماری اولاد پھر اولاد سے در اولاد میں چلتی رہتی ہے. یہ اللہ کا ایک انعام ہے کہ اپنی ملکیت کی چیز کو ہمیں اس کا مالک بنا کر ہمیں استعمال کرنے کا اختیار دے دیا ہے. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تمام تر خوبیاں اور تعریف ہیں آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اگر کسی کی تعریف کی جائے یا ہر تعریف کی نسبت کسی ذات کی طرف کی جائے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور آخرت میں بھی جو تعریف ہوگی، جو اصل حقیقی خوبیاں ہیں وہ اللہ کی ہیں. اصل حقیقی خوبیوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بندہ بڑا خوبصورت ہے. تو دراصل یہ اس بندے کی تعریف نہیں ہے، اس بندے کی مالک اور خالق اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ایسا مخلوق بنایا جس کو دیکھ کر آنکھوں کو بھلی اور اچھی معلوم ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی کسی بھی شے کی ہم تعریف کرتے ہیں تو دراصل یہ تعریف اس شے کی نہیں ہوتی، اس چیز کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے خالق یعنی اللہ کی ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہر خوبی اسی کے لیے. اگر حقیقت میں دیکھی جائے تو تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار اور اسی کے لائق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں کو جاننے والا اور باخبر رہنے والا ہے. یعنی دنیا میں جتنی چیزیں بنائیں یا آخرت میں ہوں گی
ان میں کیا فائدے ہیں، کیا حکمتیں ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا علم بڑا محدود، بہت محدود، اور بالکل بلکہ یہ کہیے کہ ہم تو جس چیزوں کو استعمال کرتے اس کی حقیقت بھی صحیح طور پہ نہیں جان پاتے، تو دنیا اور دنیا کے بنانے کی حقیقت اور حکمت کہاں سے جان پائیں گے؟ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کن چیزوں میں کیا فائدے ہیں انسان کے لیے اور کیا حکمتیں ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے، یعنی بارش کے قطرے جو آسمان سے برستے ہیں اور پھر زمین میں داخل ہو کر زمین کو پیداوار کے لائق بناتا ہے، یہ بارش کے قطرے کہ ایک ایک قطرہ کا علم اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون بارش کا قطرہ کہاں ہے اور کیا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتی ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، یعنی جو بھی پیداوار، جو بھی درخت، جو بھی چیزیں اور جو بھی پھل فروٹ نکلتے یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے یا آسمان میں چڑھتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ آسمان سے اترنا اور آسمان سے چڑھنا یعنی فرشتے جو آتے ہیں جاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آسمان سے جو احکام نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہوتا ہے، یا بندوں کے جو اعمال اور نیکیاں خیر کے کام آسمان کو چڑھتے ہیں اللہ کے علم میں وہ سب چیزیں ہیں۔ کسی بھی بندے کا کوئی خیر یا کوئی شر اللہ کی نگاہ سے مخفی نہیں ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ اس کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ انتہائی مہربان اور بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے کہ اگر اس کی نیکیوں میں کبھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ غفور بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو اور توبہ کیا انسان نے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یا ایسے ہی کفار کفر سے اور شرک سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، کہیے کیوں نہیں آئے گی، میرے رب کی قسم تم پر ضرور آئے گی، پروردگار عالم کی طرف سے، اس خدا کی طرف سے جو غیب کا جاننے والا ہے۔ کفار مکہ کو سب سے بڑا اعتراض یہی ہوا کرتا تھا کہ جب ایک انسان مٹی میں سر گل کر ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس کے وجود کا ذرہ بھی پتہ نہ رہے تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دیں گے، یہ کہا کرتے تھے۔ لہذا یہ ایک خواب و خیال کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ ان کے شک کی ایک وجہ اور تھی، یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں قیامت آئے گی تو وقت اور ٹائم ٹیبل بتاؤ۔ قرآن نے نہیں بتایا، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، صاف کہہ دیا کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدے یعنی قیامت کا وقت کب ہے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی آپ کہیے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹائم ٹیبل نہیں بتایا جاتا تو اس پر بھی اعتراض کرتے، لیکن یہ غلط اعتراض ہے کہ اگر کسی چیز کے وقوع کے اور اس کے پیش آنے کا وقت معلوم نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز واقعی نہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں دنیا میں، بہت سی باتیں بے ٹائم ٹیبل نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی اس کا وجود ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کیوں نہیں، قیامت ضرور واقع ہوگی، اور اس کے علم کی جہاں تک بات ہے تو عالم الغیب، جو غیبوں کا علم رکھنے والا یعنی اللہ رب العزت ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ کب آئے گی اور کہاں اور کیسے آئے گی، سارا علم اس کے پاس ہے۔
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس کے علم سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو بھی اللہ کے علم سے اور اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتی، آسمان و زمین میں کہیں بھی، سب اس کے علم میں ہے۔ لہذا قیامت کا علم بھی ہے کہ کب آئے گی اور کیسے آئے گی۔ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز ایسی ہے جو کہ درج نہ ہو لوح محفوظ میں۔ اللہ کے علم میں تو ہر شے ہے، لیکن اللہ کے علم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اسے قلم بند بھی کروا دیا ہے، درج بھی کروا دیا ہے۔ تو اللہ کا علم میں ہونا اور پھر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہونا، یہ دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام ایک دن ختم ہو جائے گا اور قیامت کا وقوع ہوگا، اور اس کا ایک وقت متعین ہے، اس وقت پر ایسا ہو کر رہے گا۔ لہذا ان کفار کے نہ ماننے سے اس کے عدم وقوع پر کوئی اثر یا واقع ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور قیامت کیوں واقع ہوگی؟ اگر قیامت کا وقوع نہ ہو تو دنیا میں جو مومنین ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، مثلا یہ جو وقت ہے فجر کا، دنیا آرام سے سوتی ہے اور مومن بندہ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کے حکم کا پاس ہوتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ اس پر انسان کو ایک مشقت ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان سب کو برداشت کرتا ہے یہ، تو اس کا کچھ تو اجر ملنا چاہیے، بدل ملنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ قیامت واقع ہوگی اور وہاں اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت اس لیے واقع ہوگی تاکہ بدلہ دے مومنین کو جنہوں نے نیک صالح عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کا بھی اعلان ہے اور باعزت روزی بھی ہوگی، یعنی جنت میں اللہ تعالی ہمارے سارے کوتاہیوں کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ فرمائے گا اور ہمارے اعزاز و اکرام کی بہت سی نعمتیں اور بہت سی چیزیں مہیا کریں گے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں ہرانے کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کی آیات میں، اللہ کی قرآن کے کلام میں اور اس کی کتاب میں خواہ مخواہ کے شک پیدا کرنا یا اس کو جھٹلانا اس مقصد سے تاکہ اس کے ماننے والوں کو شکست دے سکیں، ہرا سکیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ عذاب کا لفظ تو کافی تھا، ایک عذاب کے تصور سے انسان کا دل کانپ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، رجزن علیم، علیم کہتے ہیں دردناک اور رجز کہتے ہیں بہت سخت بھیانک، جس کے تصور سے، جس کے گرج اور دھمک سے آدمی کا دل پھٹ پڑے۔ جب بادل بہت سخت گرجتا ہے تو کیسی خوف اور دہشت ہوتی ہے، اس گرج کو، جو ڈراؤنی گرج ہو، اس کو رجز کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور اس کو ہرانے اور اس کو غلط بتانے کے لیے رات و دن کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ اور یہ معجزہ ہم نے اس زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سی ملعون لوگوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا، اس کی آیات کو نکالنے کی بات کہی اور کیا کیا حربے نہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کو دنیا میں ہی اسلام سے خارج کر کے ایک نمونہ بنا دیا کہ تم قرآن سے آیات نکالنے گئے تھے، اللہ نے تمہیں قرآن سے باہر کر دیا اور اللہ نے دنیا میں ہی اس کے لیے دردناک عذاب کے سامان مہیا کر دیے، اپنی کمیونٹی سے، اپنے گھر والوں سے اس کو دور کر دیا، بیوی بچے تک اس کو گھر سے بھگا دیے، اب وہ کہیں کا نہیں رہا،
نہ اس در کا رہا نہ اس در کا رہا، وہاں کے لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور دنیا میں جیتے جی اللہ نے اس کے آگ میں جلنے کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جو کوئی قرآن کے پیچھے قرآن کو جھٹلانے کو کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اس کی سزا بھگتے گا ہی۔ یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اور یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو لوگ بھی ہماری آیتوں کے سلسلے میں اس کو ہرانے کی کوشش کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک اور سختی کا عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ رہنمائی کرتی ہے اس راستے کی طرف جو عزیز یعنی زبردست اور خوبیوں والے کا راستہ ہے۔ جن لوگوں کو علم عطا ہوا، یعنی یہودی اور عیسائی میں بہت سے ان کے عالم ایسے تھے جو اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے وہ حق ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں حضرت نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ ایک عیسائی عالم تھے اور سچے دین پر اس وقت تھے۔ انہوں نے تصدیق کی اور یہ کہا کہ آپ پیغمبر بنے ہیں اور آپ پر کتاب نازل ہوگی، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب قوم آپ کی مخالفت کرے گی تو میں آپ کی مدد کرتا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح کے بہت سے یہودی علماء اور عیسائی علماء اس زمانے میں بھی ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے اس قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے کچھ گڑھا یا بنایا نہیں ہے، اور یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو پچھلی امتوں کے علماء کی تصدیق یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن حق ہے، حالانکہ ان کے کہنے سے حق نہ حق نہیں ہوتا، لیکن وہ علم چونکہ رکھتے ہیں، پچھلی امتوں پر نازل ہونے والی کتابوں کو جانتے ہیں اور ان کتابوں میں اس قرآن کی تصدیق اور پیشین گوئی تھی، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اس کے باوجود انکار کرنا، جب کسی بھی شے کا یا کسی بھی چیز کی تصدیق دشمن کر دے، مد مخالف کر دے، یا کسی کی تعریف دشمن کر دے تو کیا سمجھتے؟ سند ہوتی ہے۔ اپنے لوگ تو تعریف کرتے ہی ہیں، اپنوں کی تعریف سند نہیں ہوتی۔ اگر دشمن کسی چیز کی تعریف کر دے تو یہ اس بات کی سند ہے کہ وہ شے واقعی قابل تعریف ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے یہودی علماء اور عیسائی ایمان نہیں لائے لیکن وہ تصدیق کرتے تھے اور جانتے تھے۔ ایمان نہ لانا ان کی اپنی ایک مجبوری کہہ لیجئے یا ایک گھمنڈ اور تکبر تھا خاندانی نسل کے، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم میں سے پیغمبر آئے گا، اور نہیں آیا تو ایمان نہیں لائے۔ لیکن قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، کہ جنہیں اللہ نے کتاب کا علم عیسائی اور یہودی علماء کو دیا وہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اس کے جسم کے ہر جزے کو دیکھتا ہے، ہر حصے کو دیکھتا ہے اور اس کے نشانات تک جانتا ہے۔ ایسے ہی یہ یہودی علماء اور عیسائی علماء اللہ کے نبی اور آپ پر اترنے والے کتاب کو جانتے ہیں۔ تو ان کی تصدیق بھی کافی ہے، اس کے باوجود کفار مکہ کا جھٹلانا اور اس کو شکست دینے کے در پر ہونا یہ گویا کہ اللہ کے عذاب کو بالقصد بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں بھی عذاب چکھایا اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ ایسے ہی دنیا میں قیامت تک جو لوگ قرآن کو جھٹلائیں گے یا اس کی آیات کو جھٹلانے کی اور شکست دینے کی کوشش کریں گے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے، نیک عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔